بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان پروگرام اسٹیٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار نہ رہ سکا، وجوہات کیا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی کچھ جماعتیں اپوزیشن کے اندر اپوزیشن کر رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو دینے والے شوکاز نوٹس کو ایک وضاحت کا معاملہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے صرف وضاحت مانگی تھی، ہم نے شوکاز نوٹس ہرگز نہیں دیا۔ ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے شروع ہو چکا ہے، جس کا فائدہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کو ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، عمران خان صاحب کو، یہ تمام تر منظرنامہ ان کے لیے اطمینان کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے خلاف کم اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی میں زیادہ مصروف نظر آتی ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ آیا پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ اور کیا مستقبل میں پی ڈی ایم کی جماعتوں میں کوئی اتحاد کا ممکنہ اتحاد کا کوئی سلسلہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پختونخوا کے سابقہ وزیر اعلیٰ، ہمارے لیے انتہائی محترم پیر صابر شاہ صاحب سے گفتگو کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ پیر صاحب السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ شاہ صاحب فرمائیے گا کہ یہ کیا ہو گیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، ان کے مشیر، ان کے ترجمان، ان کے وزراء وہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اتحادی چل پڑے تھے ہمارے خلاف، لیکن توپوں کا رخ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ان کا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ سے مراد پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کی خواہش پوری کر دی؟ شکریہ جی۔ یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے کہ پی ڈی ایم، جس سے عوام کے توقعات بھی وابستہ تھے بھی اور ہیں بھی، کہ وہ جو موجودہ حکمران ہیں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت، جس طرح ان کی حکمرانی ہے اس کا براہ راست اثر عوام پہ پڑا ہے، اور وہ مہنگائی ہے، بےروزگاری ہے اور ملک کے اندر ایک انتشار کی کیفیت ہے۔ ایسے موقع پہ یہ وقت کی ضرورت تھی کہ پی ڈی ایم جیسی تحریک جو ہے وہ مارد وجود میں آتی، اور تمام جماعتوں نے مل کر یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک قوم کو مہیا کیا تھا، جو کہ پوری قوم کی امیدوں کا ایک مرکز ہے اور تھا بھی۔ لیکن ابھی یہ جو حال ہی میں سینٹ الیکشن اور الیکشن کے بعد چیئرمین کے الیکشن کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن کا مرحلہ آیا، وہیں سے ہمارے درمیان جو ہے وہ آپس میں عدم اعتماد اور ایک دوسرے پہ وہ جو ہے وہ ایک اچھا پھر صاحب، آپ نے فرمایا کہ اب بھی یہ عوام کی امیدوں کا مرکز ہے، سر کیسے ہے؟ وہ تو جو دو بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے تو برملا اظہار کر دیا کہ اب ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں رہے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ابھی بھی چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، تو اب آپ کیوں پر امید ہیں؟ کیا کوئی آپ کو امکان نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ آپ یکجا ہو پائیں گے؟ میرا اپنا یہ کوئی پارٹی کی یا جماعت کی بات نہیں ہے، میرا ذاتی جو تجزیہ ہے یا میں جس اس کا شکار ہوں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کوشش کرے اور پیپلز پارٹی اور ہماری عوامی نیشنل پارٹی ہے نہیں کنسیڈر کریں ان چیزوں کو، اور میرے خیال میں ہمیں اتحاد کرنا ہوگا۔ جماعتیں اپنی اپنی ہیں، الیکشن اپنے ہوں گے، آپس میں مقابلے بھی ہوں گے، لیکن اس وقت جو قوم جو ہم سے توقع رکھتی ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ آپس کی جو ہماری جھڑپیں ہیں یہ ان کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور مل کے ہمیں جہاں سے یہ تار ٹوٹی ہے اس تار کو جوڑنا پڑے گا۔ مسلم لیگ کو انیشیٹو لینا چاہیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو لینا چاہیے، پھر اے این پی اور پیپلز پارٹی کو اپنے دل کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ میرا یہ اپنا ذاتی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت کے جو تقاضے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میری درست، بالکل آپ کی رائے ہے بالکل درست، لیکن یہ فرمائیے گا کہ عوامی نیشنل پارٹی کا یہ کہنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا
کہ شوکاز نوٹس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ہم کوئی ان کے ماتحت ہیں نہیں، ہم ایک سیاسی اتحاد تھے، تو یہ شوکاز نوٹس دے کر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ سے مراد شاید خاقان عباسی یا جن لوگوں نے ان کو شوکاز نوٹس دیا ہے انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی؟ تو کیا ان کو یہ ادراک نہیں تھا اس معاملے کا؟ مجھے یہ بتائیں کہ شوکاز نوٹس زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے یا بہت زیادہ جرم ہے، یا اس ملک کے اندر آج جو فسطائیت ہے اور عوام کے اوپر جو ظلم اور زیادتی ہے یہ بڑا المیہ ہے؟ ہم نے بڑے چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک بڑا جو المیہ ہے، بڑی جو چیلنج ہے، ہمیں اس کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے، لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ مطمئن ہوں اس بات سے کہ یہ جو ہلکی پھلکی آپس کی یہ جو دونوں جماعتوں کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے کہ ایک دوسرے سے وہ فاصلے جو ہیں اس پہ چلے گئے ہیں، لیکن میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ فاصلے پھر ختم ہوں گے، اور جہاں سے تاریں ٹوٹی ہیں یہ تاریں دوبارہ جو ہے وہ جڑ جائیں گی۔ پھر صاحب آپ اتنے پر امید کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم تو میڈیا پر ان کی بیانات دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہمیں بیان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ پر امید کیوں ہیں؟ آیا آپ کی جماعت سے کوئی اس حوالے سے کوئی ان کے پاس جا کر ان کو منانے کا کوئی پلان ہے، یا ان کی طرف سے؟ یہ میری ذاتی رائے ہے، میری ذاتی رائے ہے، میں تو ایک فورکاسٹ ہے میری، یہ میں نے تجویز نہیں دی، میں فورکاسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم آپس میں یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت جو رویہ ہے اس کو ہم موجودہ حکومت کی فسطائیت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ الٹیمیٹلی ہم نے دوبارہ رجوع کرنا ہوگا۔ اچھا پھر صاحب، تو پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت واضح ہے اس حوالے سے کہ ہم نے استعفے نہیں دینے فی الحال، تو اگر استعفوں کا آپشن موجود نہ ہو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ بن سکتی ہے؟ تو کیا قابل قبول ہوگی آپ کے لیے استعفے کا آپشن اگر مائنس کیا جائے تب؟ میں سمجھا نہیں کہ کون سی سیٹیں؟ یہ جو مطلب اصل معاملہ تو استعفوں کا ہے نا، کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفے دینے پر راضی نہیں، تو کیا اگر وہ یہی اسٹانس جو ہے ان کا برقرار رہتا ہے تو پی ڈی ایم میں ان کی موجودگی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی عمل دخل ہوگا؟ پھر بات یہ ہے جی کہ جو زمینی حقائق ہوتے ہیں ہمیشہ انہیں دیکھ کر آپ مستقبل کا لائے عمل طے کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بھٹو صاحب ہیں، جو چیئرمین ہیں بلاول زرداری بھٹو صاحب، آپ ان کے بھی بیانات کو دیکھیں تو وہ ایک بیان پیک پہ جاتا ہے، پھر ایک اس کی ریورسل ہوتی ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت اگر وہ مخلص ہیں کہ موجودہ حکمرانوں سے ہمیں نجات لینی ہے، پاکستان کے عوام کو ہم نے ریلیف دینا ہے، تو پھر آپ کو یقیناً آپ کو پھر سے ان معاملات کو جوڑنا پڑے گا۔ اچھا پھر صاحب آپ سے آخری سوال، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کی تحریک اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہے اگر یہ دو جماعتیں بالفرض موجود نہ ہو پی ڈی ایم کے اتحاد میں؟ دیکھیں جی، منزل تک پہنچنا تو ہمیں پریشانی تب ہوتی کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ اپنی روش بدلتے، اپنی حکمرانی کو ٹھیک کرتے، عوام کو ریلیف دیتے، اور پھر عوام ان کی طرف عوام رجوع کرتی۔ لیکن ہمیں تو اس بات سے اطمینان ہے کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ بالکل ان کے پاس وہ نہ ملک چلا سکتے ہیں، نہ وہ ملک چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آخر کار عوام نے دیکھنا ہے کہ جناب مسلم لیگ نے جس طرح حکمرانی کی ہے، تو یہ عوام اگر یہ دو جماعتیں جو ہیں وہ زمینی حقائق کو نہیں سمجھیں گے اور محض اس نوٹس کو جو ہے اس کو عزت کا مسئلہ بنائیں گے، تو میرے خیال میں پھر جدوجہد زیادہ ہو جائے گی، تکلیف زیادہ ہو جائے گی، منزل تھوڑی مرحلہ سخت ہو جائے گا۔ لیکن الٹیمیٹلی عوام کی اس وقت جو
عوام کے اندر بے چینی ہے، اور عوام میں ان لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا جو کہ عوام کے اس وقت کے مسائل کو ان کو سامنے ڈٹ جائیں گے اور اس کے لیے آگے بڑھیں گے. اور یقیناً پی ڈی ایم ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے ہی یہ لڑائی ممکن ہو سکے گی. پیر صابر شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا. اور ناظرین، آپ نے سنا سابقہ وزیر اعلیٰ پختونخوا پیر صابر شاہ کی گفتگو آپ نے سنی. پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ دوبارہ بنے. یہ کہنا تھا پیر صابر شاہ صاحب کا. عوامی نیشنل پارٹی کا موقف لینے کے لیے اس وقت موجود ہے سینئر رہنما عوامی نیشنل پارٹی ہمارے لیے انتہائی محترمہ سمر ہارون بلور صاحبہ اس وقت موجود ہے، سینئر رہنما عوامی نیشنل پارٹی کی. ان سے گفتگو کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار ایسا کیا ہوا. صرف شوکاز نوٹس ہی وہ معاملہ ہے جس پر پی ڈی ایم کو خیر بات کہنا پڑا، یا کوئی اور معاملات بھی ہے؟ کیونکہ مختلف قسم کی قیاس آرائیاں بھی کی جاتی ہے. میڈم سمر ہارون بلور صاحبہ، السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. میڈم یہ فرمائیے گا کہ صرف اور صرف شوکاز نوٹس کی وجہ سے عوامی نیشنل پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کو خیر بات کہا جائے، یا باقی بھی کچھ معاملات تھے جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں؟ دیکھیے، ہم نے ہمارے مرکزی سینئر وائس پریزیڈنٹ امیر حیدر ہوتی صاحب نے کل ایک ٹی وی پریس بریفنگ کی جن میں انہوں نے ہمارے سارے جو گلے شکوے تھے وہ عوام کے سامنے رکھ دیے. جو شو کاز نوٹس تھا یہ ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن یہ وہ آخری جس کو کہتے ہیں the straw that broke the camel's back، یہ وہ straw تھا. ہمارے کافی تحفظات تھے جو کچھ عرصے سے چل رہے تھے، لیکن اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے، اتحاد کو چلانے کے لیے ہم اپنے تحفظات اپنے دل پہ رکھ رہے تھے. اور پھر جو پی ڈی ایم کا اپنا پلیٹ فارم تھا، اس پلیٹ فارم پہ ہم اپنے جو تحفظات تھے ہم ان کو برنگ اپ کریں. اچھا سمر صاحب، کل حیدر ہوتی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا تھا اور دو جماعتیں جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کر رہی تھی. آپ کو ایسا کیوں لگا؟ آپ کی جماعت کو ایسا کیا ہوا؟ اگر میں اسپیسیفک کچھ ایک سوال پوچھوں کہ ایسا کوئی خاص واقعہ، کوئی اسٹیج سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کے لیے جو ہے وہ صدمے کا باعث بنے ہو آپ کی جماعت کے لیے، اور آپ نے یہ سمجھا ہو کہ دیکھیے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے، ہمیں وہ اہمیت نہیں دی جا رہی؟ دیکھیے جی، سٹارٹ سے اگر آپ پی ڈی ایم کو قائم ہوتے ہوئے دیکھیں تو جس ڈاکیومنٹ سے ہم نے سائن کیا تھا اس ڈاکیومنٹ میں یہ تھا کہ بائی روٹیشن پی ڈی ایم کی جو ہیڈز ہیں وہ بدلیں گے نا، یہ ایک روٹیشنل چیئرمین شپ ہوگی. وہ چیز سب سے پہلے سائٹ پر ہوئی. پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی ڈفرنٹ پروگرامز ہوئے. خیبر پختونخوا میں جو بھی پروگرام ہوتا تھا ہم گڈ ول پہ گڈ انٹینشنز کے ساتھ آفر کرتے تھے کہ ہم اس پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں، ہم وہاں پہ سب کی میزبانی کرتے ہیں، وہاں پہ ہم مین جو ایک لیڈنگ کردار ہے وہ ادا کرتے ہیں. لیکن ایک جماعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی تھی، اور جو دوسری بڑی جماعت تھی وہ اس کے فیور میں کھڑی ہو جاتی تھی. تو ہم کافی عرصے سے فیل کر رہے تھے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک کامن ایجنڈا پہ چل رہی تھی، اور وہ پی ڈی ایم میں باقی پارٹیوں کو بلڈوز کر رہی تھی. مطلب نہ صرف عوامی نیشنل پارٹی، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کافی دفعہ کلیئر کر دی تھی کہ وہ استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی اپنے وجوہات تھے جو انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتائے ہیں. اب پھر استعفوں کا معاملہ لے کے ان کو اتنا زیادہ اڑ جانا، اس جو لیڈر آف دی اپوزیشن کے ووٹ پہ پھر اتنا ایکسٹریم سٹیپ دینا کہ مطلب ایک شو کاز نوٹس ایک دوسری پارٹی کو بھیجنا، مطلب یاد شو کاز نوٹس آج تک پارٹی کے اندر لوگوں کو ملتا رہا ہے. یہ پہلی بار سنا ہے کہ ایک باہر کی پارٹی آپ کو شو کاز نوٹس بھیج رہی ہے. تو پھر ہم بھی یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ جی جو خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن تھے اس میں، اور جس وقت سینٹ کے لیے انہوں نے داخل کیا تھا ان کے 5 ممبر تھے، ان کے چھٹے ممبر نے تو اس وقت حلف بھی نہیں لیا تھا، اور یہ کلیئرٹی بھی نہیں تھی کہ یہ حلف ان کو اٹھانے دیا جائے گا یا نہیں. سینٹ کے انتخابات سے پہلے 6 ممبروں کے ساتھ انہوں نے جنرل الیکشن پہ اپنا کینڈیڈیٹ کیوں فیلڈ کیا؟
इन्होंने जो समझ साहब फिर आपकी गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि पीडीएम में शामिल जमातों का जो इख्तलाफ है वो पहले से मौजूद था। खासकर आपकी जमात के हवाले से कहा जाता है कि अजीब सी बात है कि बलूचिस्तान में आप बाप पार्टी के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत में हैं और यहाँ पर आप उनकी मुखालफत करते हैं, फिर जब वोट लेने की बात आती है तो फिर उनके साथ मिल जाते हैं। तो ये जो कहीं पर आप इत्तेहादी हैं, कहीं पर आप अपोजिशन में हैं, तो ये वो तमाम तर बातें जो अब खुल के सामने आ चुकी हैं। पीडीएम में शामिल जमातों का एक पेज पर ये लोग कभी थे ही नहीं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए जी, हम एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे इकट्ठे थे जो कि सिलेक्टेड और नाअहल हुकूमत को गिराने के लिए था। हम सबको ये फील हुआ और वक्त भी बात सही थी, अब भी दुरुस्त है कि अगर हम सब इकट्ठे होते तो डेफिनेटली हमारा पावर ज्यादा होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, इकट्ठे रहने के लिए, इत्तेहाद को चलाने के लिए दिल को बड़ा करना पड़ता है। और ये जो आपने बलूचिस्तान में बाप पार्टी के साथ और पीटीआई के साथ आपने हमें जोड़ा है, ये सही बात है। वहां पे हमारी जो एमपीएस है वो हुकूमत में है, लेकिन जब भी वहां पे पीडीएम की कोई एक्टिविटी हुई है, वो अपने हुकूमत को पीछे छोड़ के उन्होंने पीडीएम की एक्टिविटीज में हिस्सा लिया है। हमारे वर्कर आए हैं, वो स्टेज पे बैठे हैं जो कि सिटिंग मिनिस्टर्स थे। दूसरी बात ये है कि जो बहुत ज्यादा तनकीद इस बात पर कर रहे हैं, उन्होंने पंजाब के सेनेट में इलेक्शन में इसी पीटीआई के और काफ लीग के लोगों से वोट लिया, अपने सेनेटर्स को पास कराने के लिए उनके साथ बैकडोर चैनल्स के साथ मुज़ाकरात किए, और जिस बंदे को इन्होंने लीडर ऑफ द हाउस के लिए नॉमिनेट किया था वो इन्हीं पीटीआई के और काफी के वोट्स के साथ इलेक्ट हुआ था। तो आई थिंक कि वो हम पे उंगली उठाने की उनकी कोई वो नहीं है, क्योंकि जब हम पीडीएम में एंटर हुए थे तो हमारे वज़रा बलूचिस्तान बिल्कुल आप सवाल उठाने में हक बजाने में बिल्कुल ये फरमाइएगा कि अभी बात हो रही थी पीर साबिर शाह साहब से, सबका वज़ीर आला पख्तूनख्वा, उनका ये कहना है कि ये शोकाज नोटिस वाला मामला बहुत छोटा सा मामला है। मुल्क के अंदर जो मामलात हैं, जो अवाम जिस कर्ब से गुजर रही है अवाम, ये असल इशू ये है। लिहाजा एएनपी को और पीपल्स पार्टी को दोबारा पीडीएम का हिस्सा, खासकर एएनपी को दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनना चाहिए, अवामी मुफाद में ये है। तो क्या कोई इम्कान है दोबारा पीडीएम को ज्वाइन करने का, या अगर कोई आपके पास पीडीएम की दीगर जमातें आपके पास आती हैं तो इस तरह का कोई इम्कान मौजूद है? देखिए, हमने पीडीएम से जब अलहदा होने का फैसला लिया है तो हमारी पार्टी ने पूरे 2 दिन मुशावरत की है और बाय मेजॉरिटी कंसेंसस, ये यूनानिमस वोट नहीं था, मेजॉरिटी कंसेंसस के साथ डेमोक्रेटिक तरीके से हमने ये फैसला लिया है। तो अगर रीज्वाइन करने का सवाल कभी उठा तो वो भी एक वन साइडेड डिसीजन नहीं होगा। जो पार्टी की हमारी मेजर प्लेयर्स हैं उनके साथ मुशावरत और डिस्कशन के बाद ही होगा। तो अभी ये बात कहना बहुत कबल अज़ वक्त है, ना हमारे पास कोई इस तरह का ऑफर लेकर आया है और ना हम आपस में बैठे इस किस्म की मुशावरत की। अच्छा मैडम, आपसे आखिरी सवाल, एहसन इकबाल साहब का कहना यह है कि अगर पीडीएम की तहरीक नाकाम होती है और मौजूदा हुकूमत को उसका फायदा पहुंचता है और अवामी जो राय है, अवाम जो चाहती है कि पीडीएम कामयाब हो, अगर नाकामी होती है तो इसका मलबा उन जमातों पर पड़ेगा जो पीडीएम को छोड़ के चले गए और तारीख में उनको कोई अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाएगा। तो आप समझती हैं कि वाकईतन पीडीएम की नाकामी की जो जिम्मेदारी है वो पीपल्स पार्टी और एएनपी की जानिब होगी? नहीं जी, पीडीएम की नाकामी की जिम्मेवारी उन लोगों के ऊपर होगी जिन्होंने पीडीएम के अंदर रह के ग्रुप बंदी की, हटधर्मी की और अपने फैसले दूसरों के ऊपर मुसल्लत करके दूसरों को दीवार से लगाया और उनको इस पोजीशन में डाला कि वो आइदर पार्टी को, पीडीएम के अलायंस को खुद छोड़े या वो निकाले जाए। तो आई थिंक पीडीएम तोड़ने वाले तो अब भी एक मखसूस पीडीएम में बैठे हुए हैं। अवाम अब इनकी ये जो बातें हैं और इनकी जो ये डायरेक्शन को टर्न करने की ट्रिक्स है इसमें नहीं आएगी। अवाम को पता है कि इस मामले में किसने क्या रोल अदा किया है। अच्छा, आखिरी सवाल, अगर पीडीएम की तहरीक का हिस्सा आप नहीं बनते तो क्या हुकूमत के खिलाफ किसी मुजाहमत करना, अपोजिशन की तहरीक चलाना, आप अकेले ही कोई मतलब तहरीक चलाएंगे या बाकी दीगर जमातों के साथ कोई नई तहरीक शुरू करने का इरादा है? क्या किस शक्ल में आप मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देंगे फिर? देखिए जी, हम एक 100 साल पुरानी तहरीक है। हमने अंग्रेज को फेस किया है, मार्शल लॉ को फेस किया है, हमने आमियत को फेस किया है। ये जस्ट बिकॉज के हम
ایک بھاری دل کے ساتھ PDM سے الگ ہوئے ہیں، اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت جائز ہو گئی ہے، اس کا مینڈیٹ جائز ہو گیا یا وہ دودھ سے دھل گئی ہے۔ ہم 100 سالوں سے جس تحریک کا حصہ تھے، ہم اپنی تحریک کے پلیٹ فارم سے اس حکومت کو، اس کی کمزوریوں کو، اس کی نااہلی کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، اور جو کرونا کی وبا ختم ہوگی ہم اپنے عوامی رابطے بھی شروع کریں گے۔ محترمہ سمر بلور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، یہ تھی سمر ہارون بلور صاحبہ، عوامی نیشنل پارٹی کا موقف بڑے واضح الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا۔ الزامات جو ایک دوسرے پر لگائے جا رہے ہیں اپوزیشن میں شامل جماعتوں کی جانب سے، ایک دوسرے پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ان کا موقف بھی آپ نے سنا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف بھی آپ نے پیر صابر شاہ صاحب سے سنا۔ موجودہ حکومت کے لیے PDM کی تحریک کیا چیلنجز جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے، حکومت کتنی پریشان ہے PDM کی تحریک سے، یا PDM کی تحریک میں جو ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے، جو نیا چینج آیا ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ہم یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ PDM ہمارے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں، PDM ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آیا واقعتاً ایسا ہے، یا مستقبل میں PDM میں شامل جماعتوں کا اتحاد ایک دفعہ پھر ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ ان تمام تر موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ANP کا موقف آپ نے سنا، پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف سنا، اور اب چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ نے بریک سے پہلے ناظرین پیر صابر شاہ پختونخوا کے سابقہ وزیر اعلیٰ کی گفتگو سنی، عوامی نیشنل پارٹی کی رہنما سمر ہارون بلور صاحبہ کی گفتگو سنی۔ PDM کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کا ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کے حوالے سے ان کی گفتگو سنی، ایک دوسرے پر الزامات لگانے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی PDM کی تحریک میں جو یہ مخالفت یا بیان بازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کس کو ذمہ دار سمجھتی ہے؟ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے لیے انتہائی محترمہ سینیٹر سحر کامران صاحبہ اس وقت موجود ہے، اس سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میڈم یہ فرمائیے گا کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ PDM کی تحریک جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ وہ بیان جو کہ کسی زمانے میں کسی وقت پاکستان تحریک انصاف یا موجودہ حکومت کے خلاف دیا کرتے تھے اپوزیشن کی جماعتیں، اب وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف وہ بیان بازی شروع ہو چکی ہے، تو PDM کا مستقبل ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیے، PDM کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ناکام ہوئی، PDM بہت کامیاب ہوئی۔ PDM ایک نیریٹو PDM نے بنایا۔ PDM نے مشترکہ طور پر تمام جو الیکشن تھے ضمنی، ان کے اندر بھی، اور جو پارلیمنٹری الیکشن تھے سینٹ کے، ان میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ PDM ناکام ہوئی۔ ہاں، یہ ضرور میں کہہ سکتی ہوں کہ اختلاف رائے ہے، اور اس اختلاف رائے میں جو ہے شاید ہم نے کچھ جو حدیں نہیں پار کرنی چاہیے تھی، ہماری کچھ پارٹیوں نے وہ حدیں پار کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ کوئی ایک مثبت رویہ نہیں تھا۔ لیکن پیپلز پارٹی کیونکہ ایک بانی پارٹی ہے، PDM کی بنیاد رکھنے والی پارٹیوں میں سے ہے، تو میں تو کوئی بھی اس طرح کا بیان نہیں دوں گی۔ میں یہ کہوں گی کہ ہماری جو ہے وہ CEC کی میٹنگ 11 اپریل کو ہو رہی ہے، جس میں تمام معاملات کے اوپر غور و خوض ہوگا، اور لیڈرشپ جو ہے وہ اتفاق رائے سے یہ طے کرے گی کہ آگے کیسے چلنا ہے۔ اچھا میڈم، ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی سمر بلور صاحبہ سے، عوامی نیشنل پارٹی کا موقف وہ دے رہی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ شوکاز نوٹس ہی واحد مسئلہ نہیں، بلکہ دیگر معاملات بھی تھے
جس کی وجہ سے ANP یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ واقعتاً صرف یہ شوکاز نوٹس کا ہی معاملہ ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے، یا دیگر بھی ایسے معاملات تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا JUI کی جانب سے آپ لوگوں کی جانب درست نہیں تھے اور آپ کو تحفظات موجود تھے پہلے سے؟ دیکھیے شوکاز میٹر تو کوئی میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہم کیا اہمیت ہے، ہم کوئی ماتحت کسی کے تو کام نہیں کر رہے نا، نہ ہی ہم ایئر بلو کے ملازم ہیں کہ شاید باقی صاحب میں جو ہے وہ شوکاز نوٹس ایشو کریں گے. دیکھیے تو یہ میرے خیال میں کوئی جو بھی سیاستدان ہے جو سیاسی بصیرت رکھتا ہے وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا. کبھی بھی سیاسی اتحاد میں جو ہے وہ اس قسم کے نوٹس یا اس قسم کی اور ہم سمجھتے ہیں کیونکہ مولانا صاحب کی طبیعت ناساز ہے جی اس کی وجہ سے جو ہے وہ میٹنگ نہیں بلائی گئی، لیکن جب بھی میٹنگ بلائی جاتی تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر تمام معاملات پہ گفتگو ہو سکتی تھی. لیکن یہ کہ جس قسم کے بیانات آئے ان کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ کہ جی شوکاز کس کو، یعنی شوکاز آپ کس کو دیتے ہیں؟ یہ نہ کوئی دفتر ہے، نہ کوئی کسی کے ماتحت ہے، نہ ہی جو ہے وہ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کوئی اسٹرکچر ہے جس میں کوئی کسی کو شوکاز دے گا. ہم ایک پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹی ہیں، جمہوریت کے لیے ہماری بڑی جدوجہد ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو سیاسی ویژن تھا وہی PDM کو کامیابیوں کے راستے پہ لے گیا. اگر ہم سینیٹ کے الیکشن میں حصہ نہ لیتے تو ہم یہ تعداد حاصل نہیں کر سکتے تھے. تو میڈم یہ فرمائیے گا، اچھا میڈم بالکل درست ہے کہ شوکاز نوٹس یقیناً آپ کوئی ماتحت نہیں تھے، آپ کوئی ان کی پارٹی کے لوگ نہیں تھے جو آپ کو شوکاز نوٹس دیا جاتا، یہ تو بڑا واضح ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی صاحب یا دیگر لوگ جو کہ شوکاز نوٹس دینے کے ذمہ دار ہیں، ان کو کیا اس بات کا ادراک نہیں تھا؟ کیا وجہ کیا بنی؟ مطلب ایسا اگر آپ اس کو غیر سنجیدہ کوئی عمل کہتے ہیں تو یہ کیوں کیا گیا؟ پتہ نہیں تھا، کسی کے کہنے پہ ہوا؟ آپ لوگوں نے یقیناً ڈسکشن بھی کی ہوگی، اپنی پارٹی کے اندر بھی اس پر گفتگو ہوئی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں پارٹی کے اندر تو گفتگو جو ہے CEC کی میٹنگ میں ہوگی، لیکن بہرحال حالات سب کے سامنے ہیں. پہلے تو میری اپنی ایک ذاتی رائے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید PMLN کے اندر ہی کچھ تھوڑا سا انتشار ہے. وہ خود جو ہے مطلب جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ تھا نو کانفیڈنس موو اس پہ نہیں جانا چاہتے، اور وہ بس ایک مطلب چیئرمین سینیٹ کے الیکشن کے بعد طلال چودھری کی وہ ٹویٹ آنا بالکل ہی میں سمجھتی ہوں کہ آؤٹ آف کانٹیکٹ تھی. ہم اتحادی پارٹیاں تھیں اور وہ ایک غیر موضوع ان کی ٹویٹ تھی، غیر موضوع ریمارک سے، اس کی ضرورت نہیں تھی. پھر اس کے بعد ایک ذہن بنا لینا کہ بس اب استعفے. دیکھیں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کی ہیں. ہمارے سوالات بہت ویلڈ تھے کہ اگر ہم استعفے دے دیتے ہیں اور آئینی قدغن نہیں ہے، اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی اور دوبارہ الیکشن پہ جانا پڑتا ہے تو کیا ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے؟ اگر لیں گے تو پھر یہ استعفوں کا کیا معنی ہوگا؟ اور اگر جو ہے ہم ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے اور حکومت جو ہے 5-10 ہزار ووٹ لے کے یہ تمام چیزیں لے کے جو ہماری اب تک کی کامیابیاں ہیں، آئین کی بحالی کی، 18ویں امینڈمنٹ کی، صوبوں کے حقوق کی، وہ جمہوری نظام کی، وہ تمام پارلیمانی نظام کی، وہ تمام جو ہے ان کی نفی کر دے. وہ تو آپ کو دیکھیں حکومت تو پہلی آرڈیننسز پہ چل رہی ہے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس انکمپیٹنٹ حکومت کے خلاف ایک ایسا اتحاد بنایا جائے جو نہ کہ پاکستان کے جمہوری نظام کو استحکام دے، تمام اداروں کو ان کے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنے کی جو ہے میں سمجھتی ہوں ترغیب دے. اور یہ کوشش تھی ہماری کہ تمام ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس انکمپیٹنٹ حکومت کی وجہ سے پاکستان کو آج جن چیلنجز کا سامنا ہے، جن مسائل کا سامنا ہے، ان کا مؤثر حل تلاش کیا جائے اور اس حکومت کو باہر کا راستہ دکھایا جائے. تو میڈم آپ کس حد تک پر امید ہے کہ یہ بیان بازیوں کے بعد اور یہ جو اختلاف جو کھل کے سامنے آ چکے ہیں، اس کے بعد کیا دوبارہ موجودہ حکومت کے خلاف کوئی ٹھوس اقدامات یا کوئی ایسی تحریک جو کہ کسی اختلافات سے پہلے جو ہمیں سٹیج پر آپ جو یکجا نظر آ رہے تھے، کیا دوبارہ ہمیں ایسا منظر دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ دوبارہ آپ ایک پیج پر ایک دوسرے اختلافات بلا کے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی تو نہ اختلافات پہ یا نہ انتقامی سیاست پہ یقین رکھتی ہے. ہم نے بہت ہی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. ہم نے یہ کوشش کی کہ ایسا کوئی بیان نہ دیا جائے جس کے اوپر جو ہے بعد میں ہمیں افسوس ہو. ہم نے بہت ہی میں سمجھتی ہوں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر کے اور بہت ہی ایک میچور
رویہ ہم نے اپنایا ہے. چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر، حالانکہ میرے خیال میں مریم نواز شریف صاحبہ کی جو اسٹیٹمنٹس آئیں وہ کافی غیر موزوں تھیں، لیکن بہرحال ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ماحول کو خراب نہ ہونے دیں. اور پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو ہمیشہ یقین رکھتی ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ بیٹھ کے گفتگو سے اور ڈائلاگ سے اور جو ہے باہمی اتفاق رائے سے جو ہے وہ حل ہوتے ہیں. نہ ہماری دشمنیاں ہیں، نہ ہم ایک پارٹی ہیں، نہ ہم ایک دوسرے میں ضم ہوئے ہیں، نہ ہی ہمارے نظریات ایک ہیں. ہمارے الگ الگ مینیفیسٹو ہیں، الگ الگ سوچ ہے، الگ الگ نظریات ہیں، لیکن ہماری جو ایک کاز ہے سامنے وہ ایک ہے. پر آپ نے یہ دیکھا کہ سینٹ کے اندر جب ایک ریزولوشن پیش ہوئی، کامران مرتضیٰ صاحب جو JUI کے انہوں نے پیش کی، تو اپوزیشن نے متحد ہو کے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اور حکومت کو شکست ہوئی. میڈم آپ سے آخری سوال، ٹھیک دوست میڈم آخری سوال یہ فرمائیے گا، کیا یہ جو بھی معاملات ہمارے سامنے اختلافات کہہ دیں، بیان بازیاں ایک دوسرے کے خلاف کہہ دیں، کیا اس کو روکنے کے لیے یا اس سبجیکٹ کو ختم کرنے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یا پاکستان مسلم لیگ نون یا JUI کی طرف سے یا دیگر جماعتوں کی طرف سے کوئی لیڈرشپ کی سطح پر کوئی گفتگو اس حوالے سے چل رہی ہے کہ بھئی اس چیز کو پس پردہ ڈال کے، پس پوش ڈال کے آگے بڑھا جائے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے؟ ایسی کوئی گفتگو یا کوئی بات چیت کا سلسلہ ہوا ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہی نہیں ہے جو کہ اس طرح کی سوچ جو انتقامی یا اس قسم کے ایکسٹریم جو ہے وہ ایکشنز پہ جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ لیڈر آف اپوزیشن کی بات بھی ہوئی تو سابق صدر آصف علی زرداری نے اسحاق ڈار کو فون کیا، جس کا اعتراف وہ خود کر چکے ہیں. ان کا یہ رویہ کہ میں نے بات نہیں کرنی، وہ ایک الگ ان کا رویہ ہے. تو ہم اس طرح کی امیچور یا میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی گھریلو جھگڑے تو تھے نہیں کہ جی میں بات نہیں کروں گا. تو آئی تھنک اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طبیعت ناساز ہے، سابق صدر آصف علی زرداری نے انہیں فون کیا، ان کو گلدستہ بھجوایا، ان کی طبیعت پوچھی. تو دیکھیں، پیپلز پارٹی بڑی ایک ایسی پارٹی ہے جو رواداری پہ یقین رکھتی ہے، جو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی سینٹ کے اندر بڑا ایک مثبت پیغام دیا کہ وہ اپوزیشن کو لے کے ساتھ لے کے چلیں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نذیر تارڑ صاحب کی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ اپوزیشن ساتھ چلے گی. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کچھ لوگوں کے امیچور بیانات ہیں ان کو ہم رد کرتے ہیں. نہ ہی کسی کے پاس یہ اختیار ہے، نہ ہی ہم کسی کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ کوئی ہماری پارٹی کے معاملات میں، اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے یا ہمیں ڈکٹیشن دے. آخری سوال مختصر سے بتائیے گا کہ کیا کراچی میں جو مفتاح اسماعیل صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹ پر، تو وہاں پر کیا منظرنامہ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا جو ایک جذبہ تھا اس کے تحت کیا کوئی ایک ساتھ یا ان کے لیے کوئی ووٹ دینا، کیا معاملہ کیا ہوگا مفتاح اسماعیل کے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیے، PDM کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کشمیر میں بھی لڑا ہے اور ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کینڈیڈیٹ وڈرا بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں اور الیکشن لڑتے بھی ہیں. تو یہ میں PMLN نے جس طریقے سے KP سے اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ANP کے پیپلز پارٹی کی سینئر ترین لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی فرت اللہ بابر صاحب کی سیٹ ظاہر چلی گئی. ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ پنجاب میں وڈرا کر لیا تھا، انہوں نے PTI کے ساتھ اتحاد ملا کے اپنے کینڈیڈیٹ جتائے. تو یہ دیکھیں یہ جو ہے ابھی جو ہے وہ کیا نام ہے JUI جو ہے وہ لڑکانہ میں PTI اور GDA کی سپورٹ لے رہی ہے. تو یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے، یہ ہر پارٹی اپنے جو ہے انتخابی انٹرسٹ کو سامنے لے کے کرتی ہے. میں نے بتایا نا، یہ اتحاد ایک منیمم ایجنڈا پہ ہے جو کہ پاکستان کی جمہوریت اور جمہوری نظام کے استحکام کے لیے ہے، جو آئین کی بالادستی کے لیے ہے، جو تمام اداروں کے ان کے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنے کے بارے میں ہے، جو اداروں کے استحکام کے بارے میں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو چیز ہے ہماری جو جدوجہد ہے اس کو انہی مقاصد پہ رہنا چاہیے اور انہی مقاصد کو سامنے رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے تفصیلی وقت دیا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سحر کامران صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ان کی گفتگو میں آپ نے جو PDM کے حوالے سے ان کا جو موقف تھا وہ بھی آپ نے سنا. پاکستان مسلم لیگ نون کی گفتگو بھی آپ نے سنی. پیر صابر شاہ جو ہے وہ ان کی نمائندگی کر رہے تھے. سمر بلور صاحبہ عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی کر رہی تھی. جمعیت علماء اسلام کے جو سینئر رہنما ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے بھی گفتگو کریں گے کہ PDM کے
مستقبل کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آیا پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ دوبارہ اس طریقے سے چلے گی جو کہ ماضی میں یا چند مہینوں پہلے ہمیں مختلف جلسے جلوسوں میں جو ان کی جانب سے ایک جارحانہ انداز تھا آیا، وہ جارحانہ انداز دوبارہ وہ اپنا سکیں گے یا نہیں؟ کیونکہ اختلافات کی خبریں اور اختلافات کی وجوہات بالکل سامنے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم اب ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں، ہمارے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں۔ آیا واقعتاً ایسا ہی ہے یا وہ کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہیں؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، دیگر جماعتوں سے ہم پوچھیں گے اور ان کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جماعتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا سوچتی ہیں، کیونکہ جو بیانات پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھے اب وہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف وہ بیانات دے رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ان تمام تر معاملات کو کس طرح دیکھتی ہے؟ ہمارے لیے انتہائی محترم پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے بھی آپ کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہی رہی کہ پی ڈی ایم ہمارے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں، کوئی پریشانی کا باعث نہیں، اب تو ان کی اختلافات بالکل کھل کے سامنے آ گئے اور آپ کی بات جو ہے وہ درست ثابت ہوئی۔ تو یہ بتائیے، یہ آپ کی اطلاع تھی، آپ کے اندازے تھے، آپ کی سیاسی بصیرت تھی یا کچھ ہو رہا تھا پس پردہ جو آپ کو معلوم تھا؟ سر تھا کیا؟ آج بتا دیں ہمیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل ایک بس سیاسی ویژن کی بات ہے، سیاسی بصارت کی بات ہے۔ میں 1958-60 سے ماشاء اللہ میں طالب علمی کے زمانے سے لے کر آج تک تو وہ باتیں تھوڑا سا غور کرو اور دماغ لڑاؤ اور آگے پیچھے ان کا علم ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو نان سٹارٹر تو جگتو فرینڈ تھا اور ان کے اپنے پرسنل، اور دیکھا نا اب وہی بات دھاڑ آپس میں ہو رہی ہے، اور یعنی اتنا برا اشر تو کبھی میرا خیال ہے کسی اتحاد عزم اختلاف کے اتحاد کا نہیں ہوا۔ بڑے بڑے اتحاد دیکھے ہم رہے، ہم نے خود کام کیا ان میں، لیکن اتنا برا اشر آج تک کسی عزم اختلاف کے اتحاد کا نہیں دیکھا میں نے جتنا ان کا برا اشر جو ہے پی ڈی ایم کا جو ہوا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کا اتنا برا اشر کیوں ہوا؟ ماضی میں بھی تو مختلف جماعتیں، یہی جماعتیں تھیں، ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی رہی، اتنا برا اشر بقول آپ کے نہیں ہوا۔ اب جو برا اشر ہوا ہے اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں، لیکن مین جو وجہ ہے اب جب 2021 ہو گیا ہے آج، یعنی آپ دیکھیں نا یوب خان کے مارشل لا سے چلے اور لگتے آئے مارشل لا بھی، سول حکومتیں بھی، یہ بھی، تو آج یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے یہ پرانے جماعتوں والے جو چہرے ہیں ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ بالکل وہ پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں کہ تو ہم مار گئے ہیں، یہ اب ان کا کوئی آگے یہ ان کا نہ کوئی فیوچر ہے، انہوں نے اپنی اننگ کھیل لی ہیں، انہوں نے جو کچھ عوام کو دھوکہ دینا تھا یا عوام کو کوئی دودھ نہیں دینا تھا وہ دے چکے۔ اب ان کی کوئی بات جو ہے وہ نہ نوجوان نسل ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی جو پرانی نسل ہے وہ کوئی ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے ہیں، اتنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ہر جماعت کے اور ہر جماعت کے اندر ہر شخص کے، کہ وہ ان کو آگے فیئر ڈیل کرنے کے لیے وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتے۔ اس لیے ان کا یہ اشر جو تھا یہ بالکل منطقی تھا اور نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے، یہ کچھ ہونا ہے۔ شاہ صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پھر آپ کے لیے چیلنج یا پریشانی کا باعث کیا ہے؟ کیا ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے؟ پی ڈی ایم تو چلیں، ہم نے کہہ دیا خدا حافظ، آپ سمجھتے ہیں کیا ہے کہ کون سا چیلنج جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے؟ اس میں جو میں سمجھتا ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں بلکہ اس میں جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہیں، جو چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے جناب عمران خان صاحب، وہ خود کہہ چکے ہیں، مان چکے ہیں کہ ہمیں چیلنجز جو ہیں وہ ہیں عوام کے مسائل، اور عوام کا مسئلہ جو ہے سب سے فوری جو ہے امیڈیٹ وہ ہے مہنگائی کا۔
دال دلیے کا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے دال روٹی کھانی ہوتی ہے شام کو, تو وہ پرابلم ہے, مہنگائی ہے. تو جو کیوں ابھی تک حل کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ اب تو 3 سال ہو گئے سر. یہ اس کے بہت سارے سوال ہیں, بہت ساری وجوہات ہے کہ یہی جو ٹولہ اب ناکامی کا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, یہ کریڈیبلٹی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نہیں رہی, کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں جو لوٹ کسوٹ کی ہے اور جس کے اثرات آج پڑ رہے ہیں, آج کی جو نوجوان نسل پر پڑ رہے ہیں, آج کے سوسائٹی پر پڑ رہے ہیں, آج کے روزمرہ کے معاملات, ہر گھر پریشان ہے جو ہے. تو اگر وہ ٹماٹر کو یا آلو کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی جگہ نکل جاتی ہے. ان کی کارکردگی اور آپ کی کارکردگی پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا, لیکن چھوٹی سی بریک وقت ہوا ہے, آپ پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی جانب آئیں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. محترم سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. جی ناظرین ویلکم بیک. محترم سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو جاری ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ خود بھی اعتراف کرتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب بھی بارہا اعتراف کر چکے ہیں, اور عوامی رائے بھی یقیناً آپ تک پہنچتی رہتی ہے کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ عوام کے لیے وہ ہے مہنگائی, بے روزگاری. مہنگائی کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں. اب تو معاشی جو ٹیم ہے وہ بھی بدلتی رہتی ہے. آخر کب تک عوام جو ہے امید رکھیں کہ اس جن پر قابو پا لیا جائے گا؟ اس جن پر قابو تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیفینیٹ پا لیا جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی ہمت اور بڑا عقل دیا ہے تو, لیکن یہ چونکہ اتنا بگڑ چکا ہے یہ سسٹم ہمارا روز اول سے کہ اس میں آئی ایم ایف داخل ہو چکا ہے, جس کو میں انٹرنیشنلی مانیٹری یہ فراڈ کہتا ہوں. انہوں نے غربا ملکوں کو جو جتنے جو انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں ان کو شکنجے میں لیا ہوا ہے, اور بہت سارے مسئلے ہماری اپنی جو لوکل لیڈرشپ ہے جو برسر اقتدار یا سیاسی پاور جن کے پاس رہی ہے, انہوں نے بھی کوئی دلچسپی نہیں لی. اگر انہوں نے 10 روپے لیا قرضہ تو 8 روپے انہوں نے خود کھا لیے, 2 روپے پبلک پہ چھوڑ دیے. تو یہ بے شمار فیکٹر ہے, کوئی ایک نہیں ہے. لیکن جب تک اس کو اب میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب میں بے شمار ہوں گی اپنا غلطیاں یا لاپرواہیاں بھی ہوں گی اور گڈ گورننس میں کمی ہوگی, لیکن ایک کم از کم بات کلیئر ہے کہ پاکستان کا ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ خود بددیانت نہیں ہے, وہ چور بازاری نہیں کرے گا, وہ ایکس چکر کو لوٹنے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن شاہ صاحب تمام معاملات کو وہ اکیلے نہیں چلا سکتے نا, وہ ٹیم انہوں نے رکھنی ہوتی ہے, وہ ٹیم یہ میں مانتا ہوں, یہ میں مانتا ہوں کہ ان کے گرد و نواح جو ٹیم ہے ان کی, جو آفیشیل ٹیم ہے یا نان آفیشیل ٹیم ہے, وہ کوئی اتنا اچھا گڈ ڈیلیور نہیں کر سکتی, اور بعض کا تو بلکہ وہ مس لیڈ کر جاتی ہے اپنے لیڈر کو, پرائم منسٹر کو. تو شاہ صاحب ایسا شخص جو نا اہل ہو یا جو ڈیلیور نہ کر پائے, اس کا انتخاب اگر پرائم منسٹر کرتا ہے تو پرائم منسٹر صاحب ذمہ دار نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں, یقیناً ذمہ داری سے تو, اور یہ پارلیمانی نظام ہے, پارلیمانی نظام میں تو ایک وزیر کی نااہلی اور اس کی جو کوتاہی ہے وہ پوری کی پوری کیبنٹ جو ہے اس پر پڑتی ہے, اس لیے اس سے بھاگا نہیں جا سکتا, کوئی نہیں بھاگ سکتا. لیکن بہرحال انسان ہے, ان کے پاس اتنی ایجنسیز ہونے کے باوجود, انفارمیشن ہونے کے باوجود, جو مارکیٹ میں جو سودا ہے وہ تو یہی ہے نا. اب دیکھیں نا, کہاں کل کی بات تھی کہ وہ جو ہے وہ جہانگیر صاحب وہ بڑے قریبی ایڈوائزر تھے, اور کہاں آج جو کچھ نکل رہا ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے. یہ باتیں ہیں, یہ ان سے انکار میرا خیال ہے کہ نہ تو پرائم منسٹر کرتے ہیں اور نہ ہی جو ان کے ساتھ دینداری سے ان کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ بھی
یہ جو ہے تسلیم کرتا ہے کہ ان کے ساتھی یا ان کی ٹیم اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. ٹھیک، سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. بہت آپ نے مہربانی. تفصیلی وقت دیا، Thank آپ نے you. پاکستان تحریک انصاف کا موقف سامنے رکھا، حکومتی موقف سامنے رکھا. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب کی. یقیناً مہنگائی، بے روزگاری اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور پی ڈی ایم کی تحریک یا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ کسی بھی حوالے سے حکومت کے لیے پریشانی کا باعث نہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کا یہ کہنا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف آپ نے سنا، عوامی نیشنل پارٹی کا موقف آپ نے سنا، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی آپ نے سنا، اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی بھی سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب نے کی. جمعیت علماء اسلام جو کہ پی ڈی ایم کی ایک بڑی اہم جماعت ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں. ان کا کیا موقف ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ مستقبل ان کا کیا ہے؟ آیا پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی جن ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، کیا یہ ناراضگی دور ہو پائے گی یا نہیں؟ اس حوالے سے ہم جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما سے رابطہ کریں گے، ان کی گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان جمعیت علماء اسلام کس حد تک وہ امکان ان کو نظر آتا ہے کہ دوبارہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ ایک منظم تحریک کی شکل یا صورت اختیار کر پائے گی. جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما محترم جلیل جان صاحب، حاجی جلیل جان صاحب موجود ہے. حاجی صاحب السلام علیکم. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جلیل جان صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم کی تحریک جس جوش و جذبے سے ہمیں نظر آ رہی تھی، کیا عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ناراضگی کے بعد ہمیں وہ جوش و جذبہ نظر آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حنیف صاحب، تاریخوں میں نشیب و فراز جو ہوتا ہے یہ ضروری امر ہوتا ہے جی. کبھی نشیب ہوتا ہے، کبھی فراز ہوتا ہے. تو پیپل پارٹی اور اے این پی کی جو ناراضگیاں ہیں، یہ ناراضگیاں میرے خیال کے مطابق ایک اصول پسند اور جمہوری پسند جماعتوں کا تھوڑا امتیاز بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی شکایتیں اجلاسوں میں بیٹھ کر حل کریں. اور اے این پی کی طرف سے جو شکایت جی حاجی صاحب. اچھا، حاجی صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، دوبارہ ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریکوں میں نشیب و فراز جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور نشیب و فراز جو ہے، لیکن بدقسمتی سے یا اگر حکومتی نظر سے دیکھا جائے تو خوش قسمتی سے ہمیں پی ڈی ایم کی تحریک میں نشیب ہی نظر آ رہے ہیں، اور حکومتی صفوں میں ہمیں فراز جو ہے وہ غالب نظر آ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال جمعیت علماء اسلام کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی طبیعت چونکہ ناساز ہے، لہٰذا وہ آج کل میٹنگ وہ اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی طبیعت کے حوالے سے بھی حاجی جلیل جان صاحب سے پوچھیں گے ان کی طبیعت کیسی ہے، اور پی ڈی ایم کی تحریک کا مستقبل کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ناراضگی کے بعد اور عوامی نیشنل پارٹی کی ناراضگی کے بعد. آیا پی ڈی ایم کی تحریک میں وہ جذبہ، وہ جوش و خروش ہمیں نظر آئے گا؟ جی جلیل جان صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے این پی کو اگر کچھ تحفظات تھے تو وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں یا ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں اپنے تحفظات بیان کر سکتے تھے. اتنا بڑا سٹیپ لینے کی ضرورت نہیں. آج کل پی ڈی ایم جو ہے وہ عوام کی ضرورت بن چکا ہے، اس لیے کہ اس وقت توانا آواز جو ہے حکومت کے خلاف، اس مہنگائی کے خلاف، اس ظلم اور جبر کے خلاف. صاحب وہ جو ناراض جماعتیں ہیں وہ تو الزام جو ہے وہ لیڈرشپ پہ لگا رہی ہے کہ بھئی ہمیں شوکاز نوٹس دینے کا تو کوئی تک نہیں بنتی تھی، آپ نے شوکاز نوٹس کیوں جاری کیا؟ جناب شوکاز نوٹس نہیں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں وضاحت. کیونکہ اے این پی کے بڑوں کا تین عہدے جو ہے اے این پی کے بڑوں کے پاس ہیں. امیر حیدر خان اور میاں افتخار اور زاہد حسین اس وقت ایم آر ٹی کے پی ڈی ایم کے بہت بڑے مرکزی رہنما کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں. تو جب وہ میاں افتخار صاحب نے ورکنگ کمیٹی یا سربراہی اجلاس کے فیصلوں کا اعلان کیا تو اس فیصلوں میں یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعت پاکستان پیپل پارٹی کو چیئرمین شپ دیا جائے اور ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی کو دیا جائے، اور اسمبلی سینٹ کے اندر جو پارلیمانی اپوزیشن ہے اس کو پیپل پارٹی کو مسلم لیگ کو دیا جائے.
تو جب میاں افتخار صاحب نے خود اعلان کیا ہے تو میاں افتخار صاحب سے ہم نے یہ سوال کیا، وضاحت مانگی ہے کہ آپ نے چونکہ فیصلوں کا اعلان آپ نے خود کیا۔ حاجی صاحب یہ وضاحت اندر کمرے کے اندر بیٹھ کے میٹنگ میں مانگ لیتے، اس کو خط و کتابت کے ذریعے وضاحت مانگنے کی ضرورت تھی آپ کے خیال میں؟ یہ کمرے کے اندر ہی مانگی تھی، ہم 3 لوگ گئے تھے، خاقان عباسی، عبدالغفور حیدری، اویس نورانی، امیر حیدر کے گھر گئے تھے، ٹھیک، تو ان کو اب ان سے وضاحت مانگی ہے، لیکن انہوں نے زمانے اس وقت موقع پہ کوئی وضاحت نہیں دے سکے، تو ہم نے پھر تحریری طور پہ ان کو بھیج دیا۔ ان کو بھی چاہیے تھا کہ تحریری طور پہ ہمیں جواب دیتے، اس طرح پریس کانفرنس کر کے پی ڈی ایم سے نکلنے کا اعلان کر کے اس طرح کا جواب دینا یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کو کتنا نقصان، پی ڈی ایم کی تحریک کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ اے این پی اگر چھوڑ کے چلی گئی تو پی ڈی ایم کی تحریک کو کس حد تک نقصان پہنچا؟ میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو نقصان نہیں پہنچے گا، جو جماعت پی ڈی ایم سے نکلے گی اس کو نقصان پہنچے گا، اس لیے کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ عوام کے مفاد کے لیے، مہنگائی کے خلاف، ظلم و جبر کے خلاف، دانلی کے خلاف بنی ہوئی ہے۔ عوام کی جو نظریں ہیں اس وقت پی ڈی ایم پہ ہیں، عوام کی نظریں اے این پی پہ ہیں، اس لیے کہ اے این پی نے غلط قدم اٹھایا ہے۔ اگر پھر پارٹی اس طرح قدم اٹھائے گی تو اس پہ بھی نظر ہوگی، تو عوام جو کہتی ہے وہ عوام کی چاہت یہ ہے کہ تمام قوتیں جو ایک پلیٹ فارم پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکٹھی کی ہے، جس میں پنجاب کے لوگ بھی ہیں، جس میں بلوچستان کے قوم پرست بھی ہیں، جس میں سندھ کے لوگ بھی ہیں، جس میں خیبر پختونخوا کے بھی ہیں، سارے مجموعوں کو اکٹھا کیا اور ایک پی ڈی ایم بنائی، اور آج پی ڈی ایم سے جو لوگ نکل رہے ہیں۔ حاجی صاحب آخری سوال، حاجی صاحب کیا امکان ہے کہ اے این پی پیپلز پارٹی کی ناراضگی ختم ہو سکے اور دوبارہ آپ یکجا ہو کر تحریک چلا سکے؟ امکان ہے اس بات کا؟ یہ ہمارے ہاں تو بالکل امکان ہے، اور ہمارے دروازے کھلے ہیں، پی ڈی ایم تو دروازے کبھی بند نہیں کرتی۔ آج جو ایک شو میں جو محترم بابک صاحب نے اشارہ بھی دیا ہے کہ سیاست میں فل اسٹاپ نہیں ہوتا، سیاست میں باقاعدہ صبح اور شام کو فیصلے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر اس طرح کوئی بات ہوئی تو انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا ہم نہیں نکلے بلکہ ہمیں نکالا گیا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں نکالا، یہ خود نکلے ہیں اور انشاءاللہ خود آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ حاجی جلیل جان صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ جمعیت علماء اسلام کا موقف دے رہے تھے۔ جی ناظرین، آپ نے تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کی گفتگو سنی، ان کا موقف سنا، پی ڈی ایم کے حوالے سے اور حکومتی موقف بھی آپ نے سنا۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔